أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ بھی مباہلہ بیان کیا ہے، نصارہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، اور یہاں پر کافروں کا مباہلہ بیان کیا. مباہلہ کہتے ہیں کہ جو سامنے والا مخالف ہے ان کو کہیں کہ ہم چلو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم میں جو حق ہے وہ بچ جائے اور جو غلط ہے وہ ہلاک ہو جائے. ہاں، اور جو غلط ہے، جھوٹا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کی بات کہی جائے. تو قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں نصارہ کے ساتھ جو مباہلہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال. آدم اللہ کے بندے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور کیا کیا مانتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو بلا لو، لے آؤ، آ جاؤ. ثم نبتہی، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. وہ لوگ نہیں آئے. کرسچنوں سے جب کہا گیا مباہلہ کرنے کو نہیں ہے، بھاگ گئے. ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں بار بار میں پڑھتا ہوں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی جی آپ بتلا دو ان کو، اے یہودیو، اگر تمہارے دعوے میں یہ بات ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، یعنی تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو چلو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد تو اللہ کو ملنے کا ہے اور ہر ایک آدمی اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہے. تو چلو تم تمنا کرو موت کی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو.
وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ ہم نے کیا دھندے کیے۔ دو جگہ ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ تمنا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہاں پر کفار کا مباہلہ ہے، وہاں یہودیوں کا مباہلہ تھا کہ چلو تمنا کرو موت کی۔ اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بقول حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے، جو مشرکین اپنے آپ کو سچائی کے اوپر مانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، تم غلطی کے اوپر ہیں، اور دلیل کیا کہتے کہ ہمارے پاس اچھے اچھے مکانات ہیں اور اچھے اچھے دوست ہیں، ہماری محفلوں کے اندر بڑے لوگ آتے ہیں، تمہارے کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی جی آپ فرما دو کہ جو آدمی گمراہی کے اندر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے۔ ایک تو نعمت کیا تھی، دنیا اللہ نے دے رکھی ہے وہ، اور پھر لمبی عمر دی، وہ بھی ایک نعمت، کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دے دی، تو اس کا ختم ہونا تو کبھی نہ کبھی ہے۔ کیسے ختم ہوگی؟ کہا جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کہاں آئے گا؟ یا تو دنیا میں آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذاب آئے، وہاں تک تم لوگ مزے لیتے رہو، یا پھر قیامت سے پہلے پہلے قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہو یا موت جب حاضر ہو اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ تم کس چیز کے لائق ہو، یا یہ کہ دنیا کے اندر جو تمہارے حالات ہیں یہ حالات اگر بدل جائیں، جیسے کہ عزت ہے تو تمہاری ذلت ہو جاوے، تم مالدار ہو تو محتاج ہو جاؤ، تندرست ہو تو بیمار ہو جاؤ، امن میں ہو تو خوف میں چلے جاؤ، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ وہاں تک تم لوگ اس طرح کے گلچھرے اڑاؤ گے، وہاں تک اللہ تمہیں مہلت دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدر کے دن جو ان کی حالت خراب ہوئی، 70 مشرکین مارے گئے تھے، مکہ والے 70 کو قید بنا کے لے گئے تھے۔ اما العذاب و اما الساعہ، عذاب سے مراد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے قید کیا جانا بھی مراد لیا، اس لیے کہ 70 آدمی کو قید کر دیا تھا مدینہ منورہ میں، یا دنیا میں ان کو قتل کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ بتا دو کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں رحمان ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ ان کو لمبی عمر دیوے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیں اس چیز کو جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ کیا چیز؟ اما العذاب، یا تو عذاب آ جاوے، عذاب کی مختلف شکلیں میں نے بتلائی، اور الساعہ، یا قیامت آ جائے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون اچھے برے مکان والا ہے اور کون کمزور ساتھی والا ہے، تب پتہ چلے گا۔ شر مکانا، برا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، برا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے برا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اور برا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھ لے کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، شرک کیوں کیا تھا، کفر کیوں کیا تھا۔ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو اور پوچھ لے کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب تو ہے نہیں۔ ان کو پوچھا جائے کہ کفر کیوں کیا تھا، شرک کیوں کیا تھا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں مناقشہ کر دے، اس کو مناقشہ کہتے ہیں، الٹ تپاس، کراس چیکنگ ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تمہارا لشکر شیطان کا ہوگا، کافروں کا، ایمان والوں کا لشکر فرشتوں کا ہوگا۔ ظاہری بات ہے فرشتوں کی طاقت کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی لال پیلے نظر آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں اس لیے ہمیں دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے، جب آنکھیں بند ہوگی یا اللہ کی مار آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے عمر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 4 سپارے کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا، جو کافر لوگ ہرگز گمان نہ کرے کہ ہم ان کو جو موقع دے رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہے، نہیں اچھا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ کے اعتبار سے بڑھ جائے، ہاں، تاکہ بعد میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ ایک دفعہ ارے اتنے سالوں سے تجھے میں نے چلایا، اتنے سالوں تک کھلاتا رہا پلاتا رہا، تو میرا منکر رہا، تو میرے مخالف رہا، شیطان کا کہنا مانا، اپنے نفس کا مانا، لیکن میں نے تجھے جانے دیا، اب تو بہت ہو گیا، اب تجھے پکڑا ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں پکڑتے ہیں، موقع دیتے ہیں، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، موقع کے بعد جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم جو مہلت دے رہے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ کے اعتبار سے بڑھ جائے، تاکہ کل جا کے کوئی بہانہ نہ نکال سکے، اس کا دروازہ بند ہو جائے بہانے کا۔ یہ ہے ادھر کفار کو تو اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا کرتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جہاں کافروں کا تذکرہ کرتا ہے وہ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑھاتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جنہوں نے ہدایت پائی ہے، ہدایت کے لحاظ سے بڑھاتے ہیں، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے وہ بہتر ہے ان کے تیرے رب کے پاس، بدلے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ ایمان والوں کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑھاتا ہے ایمان کے لحاظ سے۔ ہاں، ایمان والا دنیا کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ کیا تیری شان ہے، اس سے اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ہاں، حالات آتے ہیں تو انسان اس سے سبق لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے، اس سے بھی اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کی بات کہی۔ اور یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت پانے کو مشروط کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں علم تک لوٹتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کو علم ہوا کہ اس میں ایسا ہے ویسا ہے، تو اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، ہدایت اور بڑھے گی۔ میں پہلی بات کہتا ہوں، علم بنیادی چیز ہے، یاد رکھو، علم بنیادی چیز ہے۔ علم نہیں جس کے پاس، کچھ بھی نہیں، چاہے کچھ بھی اس کے پاس دنیا کتنی رکھی ہوئی ہو، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو آپ کو کہ ایک آدمی اس کے پاس بہترین گھر کے اندر فرنیچر اور ساری مشینری موجود ہے، لیکن اس کو علم ہی نہیں اس مشینوں کو استعمال کرنے کا، کیا فائدہ ہے؟ سب چیزیں موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ میں بار بار ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے پاس گھر کے اندر ایک مائکرو ویو چھوٹی سی $100 $200 کی چیز رکھی ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ بکلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بکلیٹ کی۔ اگر اس بکلیٹ کے خلاف آپ چلو گے، اندر لکھا ہے کہ آپ اس میں اسٹیل کی چیز نہیں رکھ سکتے، آپ نے رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا نہیں؟ ہاں، تو ایک چھوٹی سی بکلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے مائکرو ویو کو چلانے کے لیے۔ تو کیا اس دنیا کے اندر ہم لوگ آئے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کسی بکلیٹ کی ضرورت نہیں؟ اور وہی تو قرآن مجید ہے، وہ قرآن علم سے بھرا ہوا ہے،
اسی قرآن سے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، اسی قرآن سے ہم لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ بنیادی چیز علم ہے، ہاں، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن دین کا علم نہیں ہوگا تو کورے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے لحاظ سے بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایمان ہے، اس ایمان کو اللہ کیسے بڑھائے گا ہدایت کے لحاظ سے؟ تو اخلاص آئے گا۔ آدمی کے پاس ایمان ہو، ایمان کے بعد اس میں اخلاص پیدا ہوگا، اور ایمان کے بغیر اخلاص آ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلے تو ایمان ہوگا اور ایمان کے بعد اخلاص ہوگا۔ اب بندہ ایمان لایا، اب ایمان کے بعد کچھ کرتا ہے نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے۔ کیسے بڑھاتے؟ ہدایت کے، وہ ہدایت کیا ہوگی؟ وہ اخلاص ہوگا۔ پہلے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اناپ شناپ پڑھی، 4 رکعت پڑھی، بھاگے چلو۔ پھر دھیرے 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 سنا سیکھا، کہا یہ پڑھنا تو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، عادت بن رہی ہے، ابھی روزانہ آ رہے جا رہے۔ ایک زمانے تک ایسا ہوا، اس کے بعد کہا کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لوگ ہمیں کیا دے دیں گے، لوگ کیا خوش ہو کر بھی کیا کہہ دیں گے، بہت اچھا ہے، بس اتنا ہی کہیں گے اور کیا کریں۔ لیکن جس خدا کو ہم راضی کر دیں گے تو کتنا وہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ تو اس سے اخلاص آئے گا دھیرے دھیرے۔ تو آدمی کے پاس جو کیپٹل ہے وہ ایمان ہے، اسی ایمان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں ہدایت کے لحاظ سے، ہاں۔ اور وہ ایمان کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے ایمان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کفار کو دنیا کے اندر موقع دے رہا ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے، وہ پاور ہے، ان کے اتنی طاقت ہے، ان کا دنیا میں اتنا چلتا ہے، وہ دنیا تک ہے، اور وہ بھی خدا چاہے تو وہ ایک گھڑی میں ختم بھی کر سکتا ہے، ہاں۔ تو کافر لوگوں کو مہلت دینا اور دنیا میں ان کو مزہ لیتے رہنے دینا، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، ان کے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام ہی اس لیے نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کا درجہ اللہ کے نزدیک کم ہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حصہ دنیا میں کم رکھا ہے، ہاں، تاکہ ان کا ثواب بڑھے۔ اب بتائیے کہ فلسطین کے جو مسلمان چھوٹے بچے شہید کیے، ان کا کیا قصور تھا؟ بتائیے، ان بیچاری بے عورتوں کا کیا قصور تھا جو ایسے ہی ہاسپٹل میں گئے ان کو مار دیا گیا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ ظالم کو تو کبھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑھائے گا، ہاں۔ اگر یتیم کو یتیمی ملی ہے، اس یتیمی میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ عورت کو بیوگی ملی ہے تو اس کے بیوگی کے عالم کے اندر اللہ اس کو بڑھائے گا۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے مقامات ہیں، شہادت کے مقامات ہیں۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے کہ کیسی گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں ان کا حصہ اس لیے کم رکھا کہ اللہ ان کو وہاں دے گا، ہاں، وہاں دے گا۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ان کو نصیب ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دیکھو، چونکہ ہم لوگوں کی نظریں یہ دنیا دیکھتی ہے وہیں تک ہے، یہ دنیا کے بعد کی دنیا کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں جب سمجھ میں آئے گی جب ایمان مضبوط ہوگا۔ جتنا ایمان بالغیب قوی ہوتا جائے گا، اس لیے کہ انسین کا ایمان وہی معتبر ہے، انسین۔ میں نے اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن کے اترنے کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ جب مضبوط ہوتا جائے گا
ان سین پر ایمان جتنا پرفیکٹ ہوتا جائے گا اتنا اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور آگے کے مقامات بھی بڑھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ تو ایمان کے بعد اللہ بڑھائے گا تو، لیکن اچھے اعمال بھی کرتے رہے تو یہ تو اور سونے پہ سہاگا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب یہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں باقی رہنے والی نیکیاں؟ امام رازی نے لکھا کہ اس پہ علماء کا تھوڑا اختلاف ہے۔ محققین فرماتے کہ ایمان اور اچھے اعمال یہ باقی رہنے والی چیز ہے، آپ کا ایمان ضائع نہیں جائے گا، آپ نے جو کچھ نیکیاں کی وہ برباد نہیں ہوگی۔ ان کو اس لیے باقی کہا کہ اس کا نفع ہمیشہ رہے گا، اس کا نفع۔ بھئی اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا، ذکر کیا، تلاوت کی، یا درود شریف پڑھا، یا کسی کی مدد کی، تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کا بدلہ تھوڑے دن اللہ تعالیٰ جنت میں رہنے دے گا کہ چلو نکل جاؤ ہو گیا، تم نے جتنا کیا تھا اس کا فائدہ ہو گیا۔ نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کبھی بیکار ہونے والا نہیں۔ بعد حضرات نے کہا کہ بعض عبادتیں، خاص عبادتیں باقیات الصالحات سے مراد وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جیسے تسبیحات۔ تسبیحات کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ کہا، جنت میں آپ کا درخت لگ گیا، جنت میں درخت لگ گیا۔ وہ درخت آپ جب جنت میں جائے گے تو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کو سلام کہلوایا اور کیا فرمایا کہ اپنی امت کو کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اب اس میں جتنے آپ سبحان اللہ کہو گے اتنے درخت اگتے چلے جائیں گے، اگتے چلے جائیں گے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً وہ بات، لیکن نبی نے بتا دی ہے بات ہمیں، تو اس سے آگے اور کوئی ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی انسین پر ایمان ہے۔ تو تسبیحات ہے، پاکیزہ باتیں ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں باقیات الصالحات میں ہیں۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ نے ایک سوکھی لکڑی لی، ایک سوکھی لکڑی، اور سوکھی لکڑی کے اوپر سے ایک پر نکالا، پتا نکالا، ہوتا ہے سوکھا تو اوپر نکالا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ چیزیں گناہوں کو ایسے ہٹا دیتی ہے جیسے کہ اس درخت کے پتے کو جو ہم نے ابھی نکالا ہے، ہوا اس کو جیسے اڑا کے لے جائے گی۔ کہا اگر ہوا چلے گی تو کیسے اس کو اڑائے گی؟ کہا کہ اس طرح سے یہ کلمات بندے کے گناہ کو اڑا لیتا ہے۔ اب ہم بیٹھے محفل میں اور ایران توران کی بات کر رہے ہیں، اناپ شناپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی اگر ہم لوگ تسبیح کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ در خلوت انجمن، در خلوت انجمن، بلکہ در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے بھی آدمی خلوت میں ہو، خلوت در انجمن، یہ ہے خلوت در انجمن۔ انجمن محفل کو کہتے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں محفل میں لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان اور ان کلمات کے بیچ میں حیلولت کر دی جائے، رکاوٹ ڈال دی جائے، بیچ میں کوئی پارٹیشن کر دیا جائے،
ہاں ان کو لے لو، ان کلمات کو لے لو. خذہن یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء ان کلمات کو لے لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان اور ان کلموں کے بیچ میں پارٹیشن کر دیا جائے، موت آ جائے اور پھر بول نہ سکے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات باقیات الصالحات ہے، ہن الباقیات الصالحات، یہی تو باقی رہنے والی نیکیاں ہے. اس میں بڑے بڑے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے کے، کوئی بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تسبیحات کر رہے ہیں، یہ باقیات الصالحات آپ کما رہے ہیں. تو وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. اب چاہے سبحان اللہ پہلے کہو، الحمدللہ بعد میں کہو، اللہ اکبر پہلے کہو، یہ تب اپنے فضائل اعمال میں آپ لوگوں نے روایت پڑھی ہوگی کہ آگے پیچھے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کلمات کے. لیکن آدمی چلتے پھرتے یہ ورد کیا کرے، اونچی جگہ چل رہا اللہ اکبر بولے، نیچی جگہ اتر رہا ہے سبحان اللہ کہے. ان اذکار کو اپنی زندگی میں داخل کرو. ابو سلمہ فرماتے ہیں، ابو سلمہ کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت نقل کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ لَأُحَلِّلَنَّ اللَّهُ، میں اللہ کی تحلیل کرتا رہوں گا، وَلَأُكَبِّرَنَّ اللَّهُ، میں اللہ کی تکبیر کرتا رہوں گا، وَلَأُسَبِّحَنَّ اللَّهُ، اور میں اللہ کی تسبیح کرتا رہوں گا، حَتَّى إِذَا رَآنِي الْجَاهِلُ حَسِبَ أَنِّي مَجْنُونٌ، یہاں تک کہ کوئی نادان آدمی مجھے دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے. تو اتنی تسبیح کروں گا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے. ہمارا رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، لیکن ہماری تسبیحات کا کیا حال ہے، ہمارے ذکر و اذکار کا کیا حال ہے؟ کوشش کرنی چاہیے. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باقیات الصالحات کو کیا فرمایا کہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تو اس کو بہتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو ہدایت یافتہ عمل کر رہے ہیں، جو عمل ہدایت یافتہ لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا نقصان اگر دنیاوی اعتبار سے کچھ ہوگا بھی تو وہ تھوڑا ہوگا اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا، لیکن اس کے بعد ان کو جو نفع ملنے والا ہے آخرت کے اندر وہ نفع عظیم ہوگا، باقی رہنے والا ہوگا، ختم نہ ہونے والا ہوگا. اور گمراہ لوگ جس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کا نفع ابھی ان کو دکھ رہا ہے وہ تھوڑا ہے اور یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے جو نقصان آنے والا ہے، وقت برباد کیا ہے اس کا، وہ نقصان کیا کہیں گے، وہ تلافی مافات کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا، ناکافی ہوگا تلافی مافات کے لیے. نہیں، بعد میں اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور وَخَيْرٌ ثَوَابًا، تیرے رب کے نزدیک ان کو ثواب، وہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. علامہ کاشفی کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں فارسی میں لکھا ہے اگر کافرارا در دنیا جاہو مالس و در آخرت وبال و نکال خواہر شد، کہ اگر کافروں کو دنیا کے اندر عہدے مل رہے ہیں، مال مل رہا ہے، بڑی بڑی پوسٹیں مل رہی ہے اور بڑی بڑی عزتیں کی جا رہی، اور آخرت میں جو وبال ہوگا، جو سزا ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے. وَأَمَّا مُؤْمِنَ در دنیا ہم ہدایت دارن وہ ہم حمایت، و در آخرت ہم ثواب خواہن داشت وہ ہم حسن المعاب. ایمان والوں کو دنیا میں بھی ہدایت اور صحیح راستہ ملتا ہے اور حمایت اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ثواب بھی ملے گا اور اچھا انجام بھی ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک کافر کی بات بتلا رہے ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ آپ نے اس کو دیکھا اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو ضرور بھی ضرور مال اور اولاد دی جائے گی،
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو پوچھو کہ کچھ غیب کا علم مل گیا ہے تجھ کو غیب کا پتہ چل گیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رائٹنگ میں لکھ لیا ہے تجھ کو، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مفسرین نے، اکثر و بیشتر مفسرین نے عاص بن وائل کا نام لیا ہے کہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور واقعہ کیا تھا؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوہار تھے، لوہار بلیک سمتھ کہتے ہیں، بلیک سمتھ، ہاں لوہار تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، لوہاری کا کام کر کے اور اپنا گزران چلاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور میرا کچھ قرضہ تھا عاص بن وائل کے اوپر، میں نے اس کا کام کیا تھا، مزدوری باقی تھی، وہ دے نہیں رہا تھا، بہت زیادہ ہو گیا، میں اس کے پاس گیا کہ بھائی اپنا پیسہ دو، مزدوری دو۔ اس نے کہا کہ لا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد یا تکفر بمحمد، میں تیرا قرضہ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد کا انکار نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کا انکار کر تو میں تجھے دے سکتا ہوں، باقی نہیں دوں گا۔ فقلت، میں نے کہا واللہ واللہ لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی کا انکار کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں، حتی تموت، یہاں تک کہ تو مر جائے۔ عاص بن وائل کو کہا کہ تو مر جائے اور تجھے دوبارہ اٹھایا جائے، وہاں تک نہیں انکار نہیں کروں گا۔ تو وہ جاہل کہتا ہے، کافر، کہ اگر میں مر گیا اور دوبارہ اٹھایا گیا تو پھر میرے پاس پھر مال آئے گا، اولاد آئے گی، تو اس وقت دے دوں گا تجھ کو۔ کیا کہا؟ یہ اس میں مذاق ہی کیا تھا اس نے، دین کا، ہمارے دین کا مذاق کرے، کس نے دیکھی آخرت؟ جو مزے لوٹنے ہیں ابھی لوٹ لو، یا جو فائدہ اٹھانا ہے ابھی اٹھا لو، بعد میں کس نے دیکھی ہے؟ کہا کہ بھئی ادھار سودا کون کرے گا، کیش میں ہی کر لو۔ اس نے کہا کہ تب تو بعد میں دے دوں گا، کہ اس وقت میرے پاس بھی اولاد ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ فَأُعْتِيكَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ضرور بھی ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد، مجھے دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس وقت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ وہ آخرت میں جو چیزیں ملنے والی وہ تو غیب کے اندر ہے، وہ انسین چیز ہے، نہ جنت میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی، لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا، وہ ہمارا ایمان ہے، قرآن نے کہہ دیا، بالکل حقی پکی بات ہے یہ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے۔ اطلع الغیب یعنی جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو سب چیزیں ملے گی، یہ تو اس کو جو بات پہنچی ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو اس کے پاس غیب کا علم آ گیا، یا یہ کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو عہد ہو گیا ہے، کوئی ایگریمنٹ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ان دونوں میں سے کون سی چیز اس کو ملی ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عہد تو کلمے والے کے ساتھ ہے بھائی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھے گا، اللہ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ ہاں، اس کا جو کلمہ شہادت پڑھے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد اعمال صالحہ، نیکیاں کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ اور کل بھی یوں کہتے ہیں کہ
عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کا جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کلا، بالکل نہیں، یہ جو بات کر رہا ہے الٹی بات کر رہا ہے، بلکہ اس کی جو بات ہے وہ بالکل الٹی ہے۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم لکھ رہے ہیں ہر اس بات کو جس کو وہ کہہ رہا ہے۔ میں اور آپ تو کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ریکارڈر موجود ہے، سب چیزیں کیچ ہو رہی ہیں۔ بینک میں جاتے ہیں، ہمارے فیجی ریکی ریکی میں وہاں لکھا ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے مسکرائیے، کیمرے کے سامنے آپ مسکرائیے، مطلب یہ ہے کہ سنبھل کے رہنا، بینک کے اندر الٹا سیدھا کرو کہ کیمرہ ہے دیکھ رہا ہے، تو مسکرانے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی کیمرہ ہمارے پر بھی لگا ہوا ہے، سب چیزیں ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی الٹا سیدھا یا صحیح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ خود فرمائے سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں۔ اور سنکتب کے معنی علماء نے لکھا کہ ادھر کیا ادھر لکھا، ادھر کیا ادھر لکھا، کوئی دیر نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی بھی بولنے والا کوئی بات بولتا ہے ہماری طرف سے ایک تیار فرشتہ رہتا ہے۔ ایک بات بھی بولو گے، فیور کی بولو گے یا اگینسٹ بولو گے، اللہ کا فرشتہ کیچ کر لیتا ہے کہ اچھا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہ لکھنے کا کیا مطلب؟ لکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا لکھا تھا اس کا۔ ہاں، بچپن سے لے کر بالغ ہونے کے سے لے کر آج اتنی عمر ہو گئی، ہم لوگ کہاں کہاں سے کیا کیا کر کے گزرے ہیں۔ توبہ اللہ کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی تلافی کر کے، اپنے اعمال کو درست کر کے، اپنے غلطیوں پہ آنسو بہا کے آدمی اللہ سے کانٹیکٹ قائم کرے، کنیکشن جوڑ دے اپنا۔ سنکتب ما یقول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابھی ہم تھوڑا عذاب کے اندر تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں، ابھی کھینچ رہے ہیں، دھیرے دھیرے عذاب دے رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے بڑھاتے جائیں گے عذاب کو۔ نُطَوِّلُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَا يَسْتَأْهِلُهُ، وہ جس کا لائق ہے اس کا عذاب ہم دے رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے جائیں گے، عذاب کو خوب بڑھائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے ہم مالک ہوں گے۔ وَنَرِثُهُ یعنی جو کچھ اس نے مال اور اولاد کا کہا ہے اس کو لایا بھی جائے گا قیامت کے میدان میں کہ اچھا یہ تیرا مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا مالک بن جائیں گے، سب اس سے ختم ہو جائے گا، مال بھی ختم، اولاد بھی ختم۔ قیامت میں کون باپ کو پوچھے پہچانے گا اور ماں کو پہچانے گا؟ ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، کل رات ترائی میں پڑھا گئی۔ اس دن آدمی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا۔ ہاں، جس گھر میں وہ پناہ لیتا تھا، جو فصیل، سب سے بھاگے گا۔ جو کچھ زمین میں کہا یہ سب دے دوں تاکہ مجھے نجات مل جائے، وہ منظر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ، جو کچھ اس کے پاس اولاد تھی، جو کچھ مال تھا، وہ دوبارہ اس کی طرف لوٹنے والا نہیں ہے۔ بھائی میراث کبھی لوٹتی ہے کسی کی طرف؟ جو چھوڑ کے گئے اس کے پاس تھوڑی دوبارہ جائے گی۔
دنیا میں جو آدمی چھوڑ کے مر کے چلا گیا تو اب یہ تھوڑا مال اس کے پاس رہے گا، تو ورثہ کے پاس چلا گیا. ہاں الگ بات ہے کہ وہ مرا ہی نہ ہو اور فیصلہ لوگوں نے تقسیم کر لیا ہو، تو وہ دوسری بات ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. فردا، اکیلا، نہ مال ہوگا اس کے پاس، نہ اولاد ہوگی اس کے پاس. ہاں زیادہ کی کیا بات کرنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور زیادہ ملے گا آخرت میں. ارے جو کیپٹل ہے وہ بھی نہیں ملے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلا آئے گا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے ہو جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. پیدا ہوتا ہے آدمی کوئی کپڑا بھی لے کے nicht آتا ہے، ننگ ڈھرنگ ہوتا ہے، عقل بھی لے کے نہیں آتا ہے، عقل بھی بعد میں چل کے ملتی ہے. ایسے ہی آتا ہے دوسروں کے سہارے، کھانا پینا وہ بھی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس وہ تنہا آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ان لوگوں کی بیان کی. اوپر تو آخرت کی بات تھی کہ قیامت کے میدان میں وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ بعد والی جو آیتیں ہیں اس کے اندر کفار جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا رد کیا ہے کہ وہ پوجا کیوں کرتے ان چیزوں کی، وہ عزت کمانا چاہتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود اختیار کیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، تاکہ ان کی عزت مل جائے. وہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ جو چیز ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کے لیے مددگار ہو جائے. وہ اسی لیے تو پوجا کرتے تھے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے قریب کر دے، ہم کو ہماری عزت بڑھ جائے، وہ ہمارے مددگار بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بتوں کی پوجا کی وجہ بتلائی کہ وہ اس لیے پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے کہ ان کو ان کے مددگار ہو. یہ جو بت ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے ایک، یا بتوں کی پوجا کرتے تھے مورتیاں بنا بنا کے ٹاؤن کے اندر جو مارکیٹ میں سب سے خوبصورت ملتی تھی اس کو خرید کے لا کے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، وہ کبھی ان کی مددگار نہیں ہوں گے، کبھی ان کے معاون نہیں ہوں گے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی پوجا کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. کلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان کا انکار کریں گے. اب کون کس کا انکار کرے گا؟ جس کی عبادت کی گئی ہے. فرشتے یہ خود منع کریں ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یا یہ کہ عبادت کرنے والے منع کریں گے کہ نہیں ہم نے نہیں عبادت کی تھی ان کی. خیر یہاں سے ہم بات کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.